أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما تكتمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم जबालाए बामा गया है करम आज बालाए बामा गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए दरूदों की बारिश है कौनों मकां पर दरूदों की बारिश है कौनों मकां पर के आजम बिया का इमाम आ गया है के आजम बिया का इमाम आ गया है करम आज बालाए मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही मुझे मिल गई दोनों
شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا روز میں شر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وآلہ کل معلوم۔ بسم اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے گلزار قدس کا گل رنگی ادا، کہوں گلزار قدس کا گل رنگی ادا، کہوں درمان درد بلبل شیدا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے
لیکن رضا نے ختم سہنیس پہ کر دیا، خالق کا بندہ حلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ حلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ سے یروشلم تک پہلے گئے، یروشلم سے آسمانوں کی طرف سفر کیا، اور ایک ایک کر کے ہر آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام سے، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے اور کیا آپ کے پاس اجازت ہے۔ ہر اجازت کے بعد اس آسمان کا دروازہ کھلتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمان پہ داخل ہوتے۔ آخری آسمان اور ہر آسمان پہ مختلف انبیاء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ملاقات رہی۔ آخری جو آسمان تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، 7ویں آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو واپس آ کے بتایا کہ تمہارے صاحب سے زیادہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مشابہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت بہت زیادہ تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جد بھی ان کو بولا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ بیت معمور کیا ہے؟ ہاں بالکل، جس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر روز 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک بیچ نکلتا ہے تو وہ بیچ کبھی واپس نہیں آتا، اس کی باری نہیں آتی، اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ بنائی۔ یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ کوٹ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہے کہ میں قیامت کے قریب میرا دوبارہ زمین پر نزول ہوگا، اور دجال کو میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قتل کروائے گی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے کہ جس کا خروج ہوگا، یہ وہ پوری ڈسکرپشن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ان کا خروج ہوگا اور جن کو مارنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوگا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس یاجوج ماجوج کی قوم کو جو ہے وہ مار دے گا ایک وقت میں، یعنی کہ حدیث کے الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ ایک جسم کی مانند کہ ایک وقت میں سب کے سب مر جائیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پوری کی پوری دنیا میں ان کی جو سمیل ہے وہ اس قدر شدید ہوگی کہ وہ پھیل جائے گی، اور جب وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری زمین جو ہے ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے کہ جن کے اونٹوں جیسی گردنیں ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کے اور کہیں دور پھینکیں گے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش کو بھیجے گا کہ وہ زمین کو صاف کر دے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور قیامت کا جو ہے، قرب قیامت کا، یہ بہت قریب کا واسطہ ہے،
یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اس کے بعد کے جتنے واقعات ہیں وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں آتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے قیامت کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو بڑی ڈیٹیل سے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور آخر وقت میں کیا کیا ڈیٹیل ہوئیں گی اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جا کے اپنی امت کو میرا سلام دیجئے گا. یعنی کہ ایک ایک جو امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں ابراہیم نے کہا کہ آپ جا کے میرا سلام دیجئے ان کو، اور ان کو کہیے گا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز ہے، لیکن یہ خالی پڑی ہوئی ہے، برہن ہے یہ بالکل، اور اس کے درخت اور اس کی پلانٹیشن جو ہے وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے. یعنی جیسے جیسے انسان یہ ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد رکھے گا، تو اس کا مطلب ہے پھر اس کے لیے وہ جنت تیار ہو رہی ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اور فرشتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ مالک ہیں، ان کو سلام کریں. اور اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اور سلام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے وہ مسکرا کے یا وہ جو گریٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عام طور پہ جب وہ فرشتوں سے ملے تو بڑی خوش اخلاقی سے اور مسکرا کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مسکرائے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے یہ کبھی مسکرائے نہیں. اور مالک آپ کو پتہ ہے کون سا فرشتہ ہے؟ جہنم کا فرشتہ. وہ فرشتہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر لگائی ہے، کہ اس فرشتے کی اس قدر سخت ڈیوٹی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب سے اس کو بنایا اور اس نے جہنم کو دیکھا، اس کے بعد سے مالک جو ہے وہ کبھی مسکرائے نہیں. جب تو آپ جناب جو ہیں وہ 6ویں آسمان پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا. لیکن یہ والی جو روایت ہے یہ اس وقت کی ہے کہ جب آپ 7ویں آسمان تھے. تو امام نووی نے اس کو اس طرح سے ریکنسائل کیا کہ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے کہ جس کا ٹرنک یا سٹیم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 6ویں آسمان سے، اور اس کی برانچز جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں جا کے 7ویں آسمان پہ. اتنا ہیوج ہے. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پھل اس طرح ہے کہ جیسے حجر کے مٹکے ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑے بڑے. ہم نہیں جانتے حجر کے اب وہ کس طرح کے مٹکے تھے، لیکن مٹکے کا سائز عام طور پہ بڑا ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے ایسے تھے کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ہر وقت سونے کی جو تتلیاں ہیں وہ ہر وقت پھیل رہی ہوتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈھانپا ہوا تھا جس چیز نے، یعنی کہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے کہ اس سدرۃ المنتہا کو کس چیز نے ڈھانپا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈھانپا ہوا تھا جس چیز نے ڈھانپا ہوا تھا، اور جو میں نے دیکھا وہ رنگ تھے. اور کہا کہ وہ رنگ نہیں تھے جو تم دیکھتے ہو، یعنی دنیا میں جو رنگ ہم دیکھتے ہیں وہ رنگ نہیں تھے، اس کے علاوہ کچھ رنگ تھے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کس طرح کی چیز ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا. اور یہ سدرۃ المنتہا وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر زمین سے جتنی چیزیں اوپر جاتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا، منتہا ویسے ہی کہتے ہیں، انتہا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لمٹ ہوتی ہے، اور جو آرڈر بھی آتا ہے اوپر سے وہ اس سے آگے نیچے ڈسینڈ کرتا ہے. تو یہ سدرۃ المنتہا یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز نہیں جاتی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے میں آگے بڑھا، تو اس کے اندر واحد کا صیغہ ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے پھر اکیلے آگے بڑھے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں دیکھی جن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 2 اس میں مخفی یعنی چھپی ہوئی نہریں ہیں اور 2 جو ہیں وہ ظاہری نہریں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی نہریں ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ ایک نیل ہے اور ایک فرات ہے. یعنی یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کس طرح سے معاملہ ہے، لیکن دنیا میں بہنے والی یہ 2 نہریں نیل اور فرات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے بہتی ہیں. اور ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے تو یہ وہ 2 نہریں ہیں کہ جس میں کنٹینیوسلی انسانی آبادی ہمیشہ رہی ہے. ہمیشہ جو ہے بڑی سویلائزیشن جو ہے وہ ان کے کنارے پہ، پہلے تو ہوتا ہی ایسا تھا پانی کے کناروں پہ آباد ہوتی تھی، تو یہ کنٹینیوسلی یہ آباد رہی ہیں نہریں ہمیشہ. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ والے ایریا ڈینسلی جو ہیں وہ پاپولیٹڈ ہیں. اس کے بارے میں کہا
اور وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، اور ان کی ڈسکرپشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دی کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 پر، اور ان کے پروں کے اوپر سے ہر وقت آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے ہر وقت کسی چیز سے پتے جیسے درخت سے جھڑ کے گرتے رہتے ہیں نا، تو ہر وقت ان کے پروں کے اندر سے یاقوت اور لال یہ جو بڑے قیمتی پتھر ہیں وہ اس طرح سے جھڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبصورت اور عظیم الشان قسم کی مخلوق بنائی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اپنی زندگی میں اصل حالت میں، اور ایک دفعہ جب دیکھا تھا تو وہ دنیا میں آسمان کے افق پہ دیکھا تھا، اور کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پورا کا پورا آسمان ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس قدر ہیوج جو ہے وہ ایک کریچر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد آگے جب اللہ تعالیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا ایک ملاقات ہوتی ہے، اب اس کے بارے میں بھی بہت ساری کنٹروورسی ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کیا گفتگو ہوئی۔ تو کسی بھی اوتھینٹک حدیث کے اندر ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیا ہوئی۔ یہاں پہ بلکہ میں ایک چیز آپ کو کلیریفائی کرتا ہوں کہ اکثر ہم لوگوں نے یہ پوسٹ وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ وہ کنورسیشن ہے کہ جو وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے یہ بولا اور اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ بالکل فیبریکیٹڈ ہے، یہ کنورسیشن وہاں پہ نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے یہ اب مالک جانے اور اس کا بندہ اس کے راز و نیاز کیا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتایا کہ اللہ سے میری یہ بات ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کہتے ہیں کہ اپنی میٹنگ اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ وہاں پہ خاص طور پہ 3 جو ہیں تحفے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ ایک تھا نمازوں کا تحفہ جو کہ انیشلی 50 نمازیں تھیں جیسا ہم سب کو پتہ ہے۔ دوسرا تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ دیکھیں پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ زمین پہ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا اور وہاں پہ دیا، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کر لے گا تو پوری رات کے لیے اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ اور تیسری چیز جو عام طور پہ جس کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا کہ آپ کی امت میں اگر لوگ گناہ کریں گے اور وہ معافی کے طلبگار ہوں گے اور میرے پاس وہ آئیں گے معافی کی حالت میں، تو میں ان کو تب تک معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ شرک نہیں کریں گے۔ یعنی اس امت کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر یہ شرک نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا سے میں تھوڑا آگے بڑھا تو سب سے پہلی آواز مجھے آئی قلم کے لکھنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، اور قلم کو بنانے کے بعد کہا کہ اکتب، کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح اس کی ہر مخلوق جو ہے وہ بات کر سکتی ہے، تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ چیز لکھو کہ جو قیامت تک برپا ہونی ہے یا قیامت تک وہ واقع ہونا ہے۔ تو قلم نے وہ لکھا، اور اس قلم کے لکھنے کی آواز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو پھر 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بولا کہ آپ واپس جائیں، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور پھر اللہ تعالیٰ تخفیف کرتے گئے۔ تو اس طرح کچھ روایات میں آتا ہے کہ ہر دفعہ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 10 جو ہیں وہ کم کرتے اور آخری دفعہ 5 ختم کر کے کم کر دیں۔ تو آپ دیکھیے اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب 7ویں آسمان سے اترے یہ گفٹ لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، لیکن انہوں نے ان کو واپس نہیں بھیجا اس چیز کے لیے، لیکن 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے ان کو واپس بھیجا کہ آپ واپس جائیں اور یہ بات کر کے آئیں۔
تو بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی تھی، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لیول تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی آ جائے نا تو انہوں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں پوچھا تھا کہ یا اللہ کیوں، یہ کیوں کرنا ہے میں نے. تو وہ کہتے تھے کہ بس حکم ہوا اور انہوں نے اس پہ عمل کر دیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ وہ اس وقت تک، اس پوائنٹ تک سب سے زیادہ امت کے ساتھ تجربہ رکھنے والے نبی تھے. یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ٹائم گزارا تھا، اس قوم کے ساتھ جو آج تک نہیں سدھر سکی. تو اس قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ٹائم گزارا اور ان کے ساتھ تبلیغ کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کے اوپر 3 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ 5 کیسے پڑھیں گے، یہ 50 کیسے پڑھیں گے. تو جاتے جاتے جب 5 ہوئی تب بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو مزید واپس جا کے تخفیف کرانی چاہیے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں. تو اس کنورسیشن کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر اب تخفیف کر کے 5 نمازیں فرض کی، لیکن اللہ کی قدرت سے آپ کو ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہماری طرف سے جو فیصلہ لکھ دیا وہ لکھا جا چکا. 50 نمازوں کا لکھا، تو اس لیے آپ پڑھیں گے 5 لیکن آپ کو 50 کا ثواب ملے گا. اب ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسی تو بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امت جو ہے یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ایک طرح سے اگر کہیں کہ ایکسرسائز کروائی. 50 نمازوں کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سوچیں تو ہر 15 سے 20 منٹ کے بعد ہمیں نماز پڑھنی پڑے. اگر پورے دن میں ہم اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ فرشتے بھی تو یہی کر رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ جو رکوع میں ہیں وہ پورا پورا وقت رکوع میں رہتے ہیں، جو سجدے میں فرشتے گرے ہوئے ہیں وہ سجدے میں رہتے ہیں، اور جو قیام میں ہیں وہ قیام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو اگر 50 نمازیں بھی اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے اور ہم دنیا کا کوئی کام نہ کرتے، 15 منٹ بعد نمازیں ہی پڑھتے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں تھا ہوتا، اور ہم مالک سے نہیں کہہ سکتے کہ تو نے 50 کیسے ہم پہ کر دی. لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مرسی دیکھیں کہ پھر بھی اس نے کیا کیا کہ انسان کو، امت محمد کو تخفیف کرتے کرتے صرف 5. اور دیکھیں کہ ہماری آئرنی دیکھیں کہ ہمارے 5 بھی بھاری لگتی ہیں. کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آل دا وے 7ویں آسمان پہ اللہ نے بلایا، وہاں پہ بلایا جہاں پہ کوئی نہیں جا سکا، وہاں پہ یہ والی چیز جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے دی، اور امت نے اس کا یہ قدر کی کہ اس کے لیے وہ بھی مشکل ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے ہمیں سوچنے کے لیے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واپس آتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے کہ واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدے کروائے گئے، جنت کے، جہنم کے، مختلف چیزیں انہیں دکھائی گئیں، لیکن جاتے ہوئے کیوں نہیں دکھایا یہ سب کچھ؟ تو دیکھیں جب کسی بہت بڑی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کا میٹنگ ٹائم سیٹ ہوتی ہے نا، تو اور آپ وہاں پہ اس پریمیسز میں پہنچ جاتے ہو، تو پھر آپ کو ادھر ادھر کی سائٹ سینگ اور یہ سب کچھ نہیں کروایا جاتا. دنیا میں بھی یہ رواج ہے کہ اگر آپ کسی کنگ کو ملنے جا رہے ہو نا، تو آپ جب وہاں پہنچو گے تو سب سے پہلی چیز، کنگ ویٹ نہیں کرے گا، آپ اس کے پاس پہنچو گے، جا کے ملاقات کرو گے. واپسی پہ پھر ہر طرح کی فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے، آپ مختلف چیزیں دیکھو، سائٹ سینگ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پہ گئے تو بغیر کسی توقف کے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے جو تحائف تھے وہ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا I'm sure آپ دیکھیں کہ یہ وہ رسول ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ان کو مکہ میں انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں مل رہی تھی، اور وہ طائف میں گئے تھے تو ان کو چھپنے کے لیے سایہ نہیں مل رہا تھا. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جو فل پروٹوکول کے ساتھ شہنشاہوں کا جو شہنشاہ دنیا کا بنانے والا ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا جہاں پہ کوئی مخلوق نہیں جا سکی. تو یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے بعد جب واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کو مشاہدات بھی کروائے اور چیزیں بھی دکھائیں. اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم لوگ کو وہ جو مشاہدات ہیں جنت کے، جہنم کے، وہ دیکھیں گے. ایک اینگل جو بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا اس چیز کے اندر، اور جو ہمیں، جو آج کل کے ماڈرن جن لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے اس کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو کہ ٹائم ٹریول جو ہے وہ کچھ لوگوں کے قریب اس قدر حقیقت ہے کہ شاید اگر اس کے اوپر آپ ایمان نہیں رکھتے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میرے لیے بڑا یہ نئی چیز تھی، لیکن اس کے اندر جو انہوں نے مختلف چیزوں کی اگزامپلس دی نا،
سب سے بڑی اگزامپل یہ معراج کا سفر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا، لیکن وہ ٹریول جو ہے پورا کا پورا وہ ٹائم سے باہر تھا، کہ پیچھے دنیا کے اندر جو معاملات تھے وہ اپنی جگہ پہ تھمے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، یعنی یہ ایک اور ڈائمنشن تھی جس کے اندر ٹریولنگ ہوئی، اتنے سارے معاملات ہوئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آئے اور وقت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تھا۔ اور دوسری مثال آپ دیکھیں کہ سورہ کہف کے اندر جب کہف کے لوگ جو ہیں وہ جا کے سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ 300 سال کے بعد ان کو میں نے اٹھایا۔ اب 300 سال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باہر دنیا میں گزر گئے، یہاں پہ الٹ ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے سب آگے اور وہ اپنی جگہ پہ رکا ہوا تھا سب، اور وہاں پہ کیا ہوا کہ پوری دنیا جو ہے وہ 300 سال چل چکی تھی، لیکن جب وہ اٹھے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ شاید دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہوں گے، اتنا کام۔ پھر آ جائیں حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اور وہاں پہ ایک ہی ڈائمنشن میں ایک ہی جگہ پہ حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند دے دی 100 سال کے لیے، اور ٹائم ٹریول ڈیفرنس کیسے تھا کہ کھانا جو ہے وہ تازے کا تازہ پڑا ہوا تھا، اور جو ان کی سواری اور گدھا تھا وہ بالکل ختم ہو کے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں صرف رہ گئی تھی، اس پہ ماس بھی اتر چکا تھا۔ تو یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے۔ کئی دفعہ ہم کچھ چیزوں کو بس سن کے آگے گزر جاتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب فکشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے، اور تخت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تھرون اس طرح کا، اس تخت کا مطلب ہے کم سے کم اس جیسے 2-3 کمرے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شام تک لا سکتا ہوں، اور دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پلک جھپکیں گے اور میں وہ لے آؤں گا۔ تو اس سے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا مجھے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے۔ اب یہ کیا علم ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں؟ تو یہ اس طرح کی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ بھی سائنس پہنچتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنے آگے پاتی ہے۔ مطلب سائنس جو ہے وہ نئی چیز کچھ نہیں بنا رہی، وہ تو چیزوں کو صرف ڈسکور کر رہی ہے۔ جو ایلیمنٹس دنیا پہ ہیں آلریڈی، ان کا کمبینیشن بن کے کیا بن جاتا ہے، یا اس رفتار سے آپ چلو تو آپ کو کیا لے جاتا ہے، تو سائنس بیسیکلی ڈسکوری کر رہی ہے، سائنس ایسا کوئی انوینشن نہیں کر رہی، اور جہاں پہ بھی سائنس پہنچتی ہے آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔